بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ جو کنفیوژن ہے اس کو بھی دور کرنا ضروری ہے کہ کیا واقعی موسیقی کو حرام قرار دیا گیا ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یاد آوری کا شکریہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں ہمارے سامعین اور ناظرین نے اس موضوع سے جڑ کر اس کے ہماری سوچ میں شریک ہوتے ہوئے جس طرح کے سوالات ان کی طرف سے آئے اور جس طرح کا اظہار محبت ان کی طرف سے آیا، یقیناً یہ ایک بڑا خوشائند عمل ہے، اور اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری یہاں کی جانے والی گفتگو بہت سارے دلوں پر دستک دینے کا ذریعہ بنتی ہے، اور وہ بہت سارے ایسے تصفیہ طلب موضوعات اور عنوانات جن پہ عمومی طور پہ معاشرے کے اندر محراب و منبر سے کم بات ہوتی ہے، اور جنہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذرا زیادہ وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ بیان کیا جانا چاہیے، اس کے لیے اس طرح کے پلیٹ فارم سے ایسے موضوعات پہ بات ہونا جو ہے وہ یقیناً خوش آئند ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے یہ اپنے سامعین کو عرض کیا تھا 18 نومبر کی نسبت اور تعلق سے، کہ جو یونیسیف کی طرف سے اسلامک آرٹ اینڈ ہیریٹیج کا دن منایا جاتا ہے اس کی نسبت سے، تو میں اس سلسلے میں اسی بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو عرض کروں اور آپ کے سامعین کو یہ بات بتاؤں کہ اسلام بنیادی طور پر اپنے سے پہلے موجود انسانوں کے اندر جتنی بھی تہذیبیں ہیں ان سب کا خلاصہ خیر ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلی کے زمانوں میں موجود جتنی بھی تہذیبیں تھیں، جتنی اقوام تھیں، جتنے قبائل تھے، انسانی تاریخ کے اندر موجود ہر وقت کے اندر جہاں جہاں جس انداز میں عقائد کے اعتبار سے اگر کوئی خوبصورتی پائی جاتی تھی، سماج کے اعتبار سے کوئی خوبصورتی تھی، معاشرت کے حوالے سے کوئی خوبصورتی تھی، ایون معاش کے حوالے سے کوئی خوبصورتی تھی، تو اس اسلام نے ان ساری خوبیوں کو گویا اکٹھا کر دیا۔ اور آپ اگر اس کا نظر غیر مطالعہ کرنا شروع کریں اور آپ اس کا مشاہدہ کرنا شروع کریں اور ان کے درمیان موازنہ کرنا لگیں تو آپ پر یہ خوبصورتی جو ہے وہ کھلتی ہے کہ اس سے پہلے کے سارے معاشروں کے اندر مختلف تجربات سے نکلنے کے بعد انسان جن کامل خیر تک پہنچا، وہ ساری کی ساری اسے نہ صرف اسلام نے پروموٹ کیا بلکہ اسے ایک درجہ آگے لے جانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ جب پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا اپنے سامعین اور ناظرین کو کہ ایک دنیا بھر کے اندر ایک بہت بڑا غیر متعصب طبقہ جو فنون اور علوم کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، وہ یہ اس بات کا اعتراف کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ دنیا کی اکلوتی تہذیب ہے، اسلامی تہذیب، جس نے جہاں جہاں یہ پہنچی اس نے وہاں کے خیر اور خوبی کو ڈسٹرب نہیں کیا، اسے نہ صرف یہ کہ اس کی اچھائیوں کو قبول کیا اور اپنا آپ مسلط کرنے کی بجائے متعارف کروایا، یعنی جو اپنے پاس خیر تھا وہ انہیں منتقل کیا اور ان کے پاس جو خیر تھا اسے خود اختیار کیا اور اس سے ایک حتمی انداز میں ایک خوبصورت معاشرے کی بنیاد رکھی۔ ہم علوم کو دیکھتے ہیں تو جہاں علوم کے اندر دین فطرت نے اور اس نظام حیات نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس نے جس طرح علوم کے لیے ترویج کا ایک نئے باب قائم کیے، نئی جہتیں اور نئے ٹرینڈ سیٹ کیے، اسی طرح فنون کی ترویج کے حوالے سے بھی اس دین متین کے اندر، اس نظام حیات کے اندر اتنی ہی کشادگی اور خیر و خوبی پائی جاتی ہے۔ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر جو بہترین شعر کہنے والے لوگ تھے، نہ صرف ان کی پذیرائی کی بلکہ جو مختلف فنون، یعنی عربوں کے اس وقت کے معروف فنون میں خط نویسی جو تھا، خوش خطی جو تھی، وہ ایک خطاطی خوبصورت ان کا ایک فن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کی پذیرائی کی، اسے قبول کیا، پذیرائی کی، بلکہ اس کی ترویج کے لیے بھی کہا۔ آپ یہ دیکھیں اپنے زمانے کے جو بہترین لکھنے والے لوگ تھے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بلوایا اور اپنے نوجوان نسل کو ان کے ساتھ متعارف کروایا اور انہیں کہا کہ ان کو خطاطی جو ہے وہ کرنا سکھائیں، اور پھر ہم نے پچھلی مرتبہ یہ جانا تھا کہ حضور نے اپنے خانوادے سے اس کی روایت کا آغاز کیا اور حضرات حسنین کریمین کو یہ بات کہی کہ وہ اس کو سیکھنا شروع کریں، اور اس سے اگلے درجے پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو فنون کے ساتھ حضور کی وابستگی ہے، آپ یہ دیکھیں حضور کو عربوں کے ہاں جو مختلف قبائل کے اعتبار سے جو لہجے تھے ان کی اس درجے کی شناسائی تھی کہ حضور جب مدینہ تشریف لے آئے تو حضور کا اپنا تو کرشی لہجہ تھا، حضور مکے کے تھے، لیکن حضور جب کسی شخص کو دیکھتے کہ وہ مدینے کی نسبت ایک نسبتاً غیر معروف لہجے میں عربی بات کر رہا ہے تو حضور فوراً پہچان جاتے کہ یہ مدینے کا رہنے والا نہیں ہے، یہ باہر کا رہنے والا۔ پھر حضور اس سے اپنے پاس بلاتے، اپنا قرب عطا کرتے اور پھر اس سے پوچھتے تم کون سے قبیلے یا علاقے سے آئے ہو۔ جب وہ اپنے علاقے کا بتاتا تو نہ صرف یہ کہ حضور اس کے لہجے کا جو تخصص تھا، خصوصیات تھی، ان پہ بات کرتے، بلکہ وہاں موجود جو بڑے لوگ تھے، دانشور جو تھے، ان کا حضور تذکرہ کرتے
ان کے جو کلام کے اندر خوبصورتی موجود ہوتی اسی حضور دہراتے اور اس سے یہ پوچھتے کہ ان 2-4-6 معروف لوگوں کے علاوہ اور کون بڑے لوگ وہاں پیدا ہوئے جنہوں نے مختلف کاموں میں نام پیدا کیا. مثلا ایک شخص آیا, اس کے لہجے کو حضور نے سنا اور اس نے اپنے علاقے کے بارے میں بتایا, اپنے قبیلے کے بارے میں بتایا. حضور نے کہا اور تمہارے قبیلے کا کوئی خاص کوئی ایسا یعنی فن سے وابستہ کوئی ایسی چیز جسے تم سمجھتے ہو کہ یہ پریزنٹیبل ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ہمارے خاندان کے اندر یا ہمارے قبیلے کے اندر یہ جو گھوڑے ہیں ان کی جو پاؤں کے اندر لگنے والی نال ہے اسے ایک بڑی خاص سمت میں بنایا جاتا ہے اور ایک خاص ترتیب سے بنایا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا, اس نے اس کے جو خصوصیات تھیں وہ بیان کی, تو حضور نے اسے ایک دن کے لیے اپنے پاس روک لیا, اپنا مہمان فرمایا اور کہا کہ یہاں ہمارے جو گھوڑے ہیں ان کے لیے اس طرح کی نال بناؤ. اس نے وہ بنائی. حضور نے اس کو دیکھا اور اتنا پسند فرمایا کہ اصحاب کو فردن بتایا کہ یہ دیکھو کتنی خوبصورت بنی ہے, یہ دیکھو کتنی خوبصورت بنی ہے, اس کی خصوصیات بیان کی. اور پھر اس شخص کو کہا کہ ایک مرتبہ دوبارہ میرے ان اصحاب کی موجودگی میں اس کو بناؤ تاکہ یہ تم سے یہ فن سیکھ سکیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور کے یہاں کتنا اس کا جو ہے وہ ایک خوبصورتی پائی جاتی ہے. اور ایک بہت نمایاں حوالہ یعنی ثقافت کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے, فنون کی ترویج کے حوالے سے جو میرے رسول کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے وہ عکاز کے حوالے سے. عکاز عربوں کا سب سے نمایاں ثقافتی سرگرمی ہم اسے کہہ سکتے ہیں. عکاز ایک ایسا میلہ تھا جس کے اندر سال کے بعد پورے نہ صرف عرب سے لوگ آیا کرتے تھے بلکہ مختلف دنیا کے جو علاقے تھے وہاں سے لوگ اپنی اپنی ثقافتوں کی نمائندگی کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. جیسے یہاں پہ ریس کورس میں ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے, ایسے جیسے ہمارے یہاں ثقافتی میلے ہوتے ہیں. آپ یہ تصور کیجئے, اور یہ اتنا پرانا میلہ ہے, اس کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی خود عربوں کی تاریخ پرانی ہے. یعنی قبیلہ بنو جرہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو سسرال تھا انہوں نے گویا اس کو شروع کیا. اس وقت سے یہ عکاز کا میلہ چلا آ رہا تھا اور اس کی عربوں میں بڑی اپنی ایک انفرادی حیثیت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچپن میں, یہ طائف کے قریب لگتا تھا, آج بھی اگر آپ دیکھیں تو طائف سے اگر آپ ریاض کی طرف جائیں تو کچھ 40 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر سوق العکاز کے نام سے آج بھی وہ جگہ مقام موجود ہے. اور اس حکومت نے جو اب سعودین گورنمنٹ ہے اس نے اس کو دوبارہ سے شروع بھی کر دیا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن میں اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ وہاں جاتے ہیں. وہاں جا کے مختلف سٹالز, یہ پہلا دنیا کا شاید میلہ تھا جہاں پر قبائل کے ناموں کے ساتھ باقاعدہ جگہ مختص تھی, گویا سٹالز قائم تھے. اس سٹال کے اندر یا اس کیپیسٹی کے اندر صرف اس قبیلے سے وابستہ جو فنون ہوا کرتے تھے, جو آرٹ ہوا کرتا تھا, جو ان کے ہاں چادروں کے اوپر کشیدہ کاری تھی, جو ان کے ہاں اون کا کام تھا, جو ان کے ہاں شیشہ کاری تھی, یعنی ان کے ہاں ایون تلواروں کی جو حیت اور ترکیب تھی, اپنے اپنے ڈیزائن تھے, جو ان کا اپنی شناخت اور حوالہ تھا, ڈھالوں کی جو ایک خاص شناخت تھی, وہ سارے وہاں پر موجود ہوتے تھے. حتیٰ کہ وہاں پہ خطاطی کے نمونے بھی اس قبیلے کے جو بڑے لوگ ہوتے تھے ان کے لکھے ہوئے موجود. گویا وہ ایک سٹال پورے اس قبیلے کی ثقافتی زندگی کی عکاسی کرتا تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں وہاں تشریف لے گئے. پھر ایک روایت کے مطابق اعلان نبوت سے کچھ دن پہلے یا بعد بھی حضور تشریف لے گئے. جب فتح مکہ ہو گئی نا, حضور فتح مکہ کے بعد مدینہ تشریف لے آئے. میں اس واقعے کو بالاہتمام اپنے سامعین تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس سے اندازہ ہو کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میں فنون کی اہمیت کیا ہے, ثقافتی زندگی کی پروموشن کے حوالے سے حضور کی زندگی میں کتنی کشادگی پائی جاتی ہے. معمول یہ تھا کہ حضور مکے سے واپس مدینہ تشریف لے آئے. اصحاب رسول گاہے گاہے مکے سے وفد کی شکل میں حضور کو ملنے آتے. حضور کا معمول تھا کیونکہ مکے سے حضور کو محبت تھی تو حضور آتے ہی 2 سوال کرتے. پہلا سوال یہ فرماتے کہ مکے کا کیا حال ہے, صحیح, اور پھر دوسرا سوال کرتے اہل مکہ کا کیا حال ہے. تو ایک وفد آیا, حضور نے ان سے پوچھا اہل مکہ کا کیا حال ہے. فتح مکہ کے بعد دین غالب آ چکا اور ایک اسٹیٹ ریلیجن کے طور پہ اسٹیبلش ہو چکا ہے. تو اصحاب رسول جو مکہ سے آئے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ مکہ اداس ہے. حضور نے پوچھا مکہ کیوں اداس ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اہل مکہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ دین اسلام غالب آ گیا اور آپ پہلے کی ساری خرافات جو ہیں اور پہلے کی ساری جو روایات تھیں ان کی گویا نفی کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں دنیا کے اندر. تو انہیں یہ گمان ہے, خوف ہے, ایک دھڑکا ہے کہ شاید اس مرتبہ آپ عکاز کے میلے کی اجازت نہ دیں. ایسا کوئی سبب ہو سکتا ہے, اس لیے اہل مکہ اداس ہیں کیونکہ صدیوں کی ایک روایت ہے, تو اس لیے ان کے ہاں ایک بے چینی یا کسی درجے کی اداسی پائی جاتی ہے. اب آپ تصور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال سنتے وقت اس سے پہلے 53 برس مکے میں رہ چکے ہیں اور اس میلے سے بہت خوبی واقف ہیں, لیکن حضور نے مکے سے آنے والے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا اہل مدینہ سامنے بیٹھے ہیں. حضور نے کہا کہ عکاز کے میلے میں کیا کیا ہوتا ہے. تو وہ جو مکے کے اصحاب ہیں وہ حضور کو عکاز کے میلے کے جو 22 بنیادی سیگمنٹس ہیں نا وہ بیان کرنا شروع کرتے ہیں کہ وہاں یہ ہوتا ہے, گھڑ سواری ہوتی ہے, یہ سٹالز لگتے ہیں, پکوان بنتے ہیں, شعر و شاعری ہوتی ہے اور بہت سارا کام ہوتا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 22 کے 22 نکات سنے اور ان میں سے صرف 5 نکات
جو براہ راست انسانی مزاج یا معاشرے کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں ان پر پابندی لگا دی. مثلا اعلانیہ شراب نوشی پر پابندی لگا دی, رقص و سرور کی جو محفلیں تھیں ان پر پابندی لگا دی, جوئے کا جو ایک اہتمام تھا اسے پابندی. پھر ایک ان کے ایک بڑی کبھی حرکت یہ تھی کہ وہ کسی نوزائیدہ بکری, بھیڑ یا یہ جو ہرن ہوتا ہے اس کے بچے کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا کرتے, بالکل نوزائیدہ بچہ جو ہے, اور آپس میں شرط لگاتے کہ کوئی جو آدمی ایک تیر کے نشانے سے اس کی دائیں آنکھ پھوڑے گا اسے اتنا انعام ملے گا, اور جو بائیں پھوڑے گا اسے اتنا انعام ملے گا. اس مقابلے میں ایک عجیب طرح کی ایک ظلم کی سی کیفیت تھی اور وحشیت موجود تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 22 میں سے ان 5 سیگمنٹس کو منع فرما دیا, اور باقی سب کو نہ صرف اس کی اجازت دے دی بلکہ مدینے سے ایک وفد بھی بھیجا کہ وہ اس میں جائے. یعنی کچھ لوگ اسے کہتے ہیں کہ وہ مانیٹرنگ کے لیے گیا, لیکن باہر طور وہ ایک اسٹیٹ یعنی ریاست مدینہ کی نمائندگی کے طور پہ وہ وفد گیا, اور انہوں نے اس کو نہ صرف دیکھا بلکہ واپس آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ کیا کہ اہل مدینہ جو ہے ان کے ہاں وہ اسی جوش و خروش کے ساتھ جو ہے وہ عکاظ کا میلہ وہاں موجود تھا. اور حضور نے نہ صرف یہ کہ اس میلے کے اندر جو پہلے کے لوگ قبائل تھے ان کو بلایا, بلکہ ان کے علاوہ بھی مختلف جو سٹیٹس تھیں ان کو خطوط لکھوائے اور ان کو بھی گویا دعوت دی کہ وہ اس میلے کے اندر شریک ہوں. اور جب واپس آ کے اصحاب نے حضور کو یہ بتایا, جو مدینے سے ایک وفد گیا تھا, کہ عکاظ کے میلے میں یہ کچھ ہوا اور یہاں یہ سارے معاملات تھے, اور انہوں نے جب بتایا کہ یہ 5 چیزیں روک دی گئی ہیں, تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر عجیب طرح کی ایک سرشاری اور خوشی موجود تھی. اور حضور نے کہا کہ یہ اصل میں عربوں کا چہرہ ہے. یعنی عربوں کے چہرے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں ان کی وہ ثقافت ہے جو دنیا کو دکھائی جا سکتی ہے, اور اس کی روایت آج تک ہمیں قائم نظر آتی ہے. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر علوم و فنون کے ساتھ آپ یہ دیکھیں, جو آدمی جس کا ذوق ہوتا ہے وہ فنون سے شناسائی رکھتا ہے, جو آدمی شعر و ادب کو پسند کرتا ہے وہ دو اشعار میں سے بہتر شعر کا انتخاب کر سکتا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زمانے کے 2 نامور شاعر امراء القیس اور لبیبی جو زمانے کے بڑے شاعر تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کئی اشعار جو ہیں وہ زبانی یاد تھے. اور امراء القیس تو اتنا بڑا شاعر ہوا ہے کہ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جس معاشرے کے اندر امراء القیس جیسا شاعر آ جائے, اس کے بعد اس معاشرے میں آنے والے نبی کو اللہ قرآن جیسا معجزہ عطا کر کے بھیجتا ہے. تو نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حالانکہ وہ عالم کفر میں دنیا سے گیا, حالت کفر میں دنیا سے گیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شعر فہمی کی, اس کے ہاں جو ایک تخلیقی صلاحیت اس کی ہمیشہ تعریف فرمائی. اور آپ یہ دیکھیں کہ حضور کے ہاں میں یہ جو ذوق کی بات کر رہا ہوں, یعنی جو سب سے بڑی دلیل ہے کہ حضور کا اپنا ذوق کس اعلیٰ درجے کا تھا, کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو 3 دن پہلے حضور کو 2 وفود آ کے ملنے کے لیے آئے. ایک وفد یہ جو ہمارا سندھ ہے, سندھ اور یہ جو ہمارا بلوچستان ہے, ان کا جو بارڈر ہے, یہاں سے ایک وفد گیا حضور کو ملنے کے لیے حضور کے وصال ظاہری سے 3 دن پہلے, اور اسی دن ایک افریقہ سے وفد بھی حضور کو ملنے کے لیے آیا. تو دونوں نے حضور کی بارگاہ کے اندر اپنی گزارشات رکھی, اپنا احوال رکھا. تو حضور نے گفتگو کے دوران وہ جو وفد سندھ سے گیا ہوا تھا نا, ان کی طرف توجہ فرمائی. انہوں نے کہا کہ کیا اس زمانے میں سندھ کو ہند کہتے تھے؟ تو حضور نے کہا کہ کیا تم ہند سے آئے ہو, یعنی سندھ سے آئے ہو؟ تو وہ بڑے خوش ہوئے, اور انہوں نے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اجرک دیکھی اور کہا کہ تم اجرک تو اس وقت حضور نے نہیں فرمایا, حضور نے کہا یہ جو چادر تم نے پہن رکھی ہے اس کے نقش و نگار بتا رہے ہیں کہ یہ ہند سے آئے ہوئے لوگ جو ہیں وہ پہنا کرتے ہیں. مطلب کلچر سے, ان کی ثقافت سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں.